جنون لطیفہ اردو کے مایہ ناز مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کا ایک مشہور و معروف انشائیہ ہے۔ اردو لسنر، اب سنیے اور جانیے۔ مشتاق احمد یوسفی 4 ستمبر 1923 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 20 جون 2018 عیسوی کو ہوا۔ یہ انشائیہ گھریلو ملازمین، خاص طور پر باورچیوں یعنی خانسامہ اور ان کی عجیب و غریب عادات کے گرد گھومتا ہے۔ یوسفی صاحب نے اپنے مخصوص اور بے مثال طنز و مزاح کے ذریعے اس عام سے موضوع کو بھی ادب کا ایک شاہکار بنا دیا۔ جنون لطیفہ مشتاق احمد یوسفی۔ بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا خانسامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے، چونکہ ایسے مبارک دن سال میں کئی بار آتے ہیں اور تلخی کام و دہن کی آزمائش کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے اطمینان کا سانس لینا بقول شاعر صرف 2 ہی موقعوں پر نصیب ہوتا ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور کھانا آتا ہے، اسی وجہ سے پچھلے 100 برس سے یہ فن کوئی ترقی نہیں کر سکے۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے شکایتاً کہا کہ اب وہ خانسامہ جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے، من حیث الجماعت رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہی۔ کہنے لگے، خانسامہ وانسامہ غائب نہیں ہو رہے، بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور خانسامہ رکھتا تھا اور اڑد کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا۔ اب اس وزادار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کے بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، اس لیے کیا گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منکوحہ فقط روٹی کپڑے پر ہی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لاتی ہے۔ مرزا اکثر کہتے ہیں کہ خود کام کرنا بہت آسان ہے، مگر دوسروں سے کام لینا نہایت دشوار، بالکل اسی طرح جیسے خود مرنے کے لیے کسی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسروں کو مرنے پر آمادہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ معمولی سپاہی اور جرنیل میں یہی فرق ہے۔ اب اسے ہماری سخت گیری کہیے یا نااہلی یا کچھ اور، کوئی خانسامہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہنڈیا اگر شیوراتی نے چڑھائی تو بھگار رمضانی نے دیا اور دال بلاکی کھانے بانٹی۔ ممکن ہے مذکور و صد حضرات اپنی صفائی میں یہ کہیں کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، لہذا ہم تفصیلات سے احتراز کریں گے، حالانکہ دل ضرور چاہتا ہے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ من جملہ دیگر مشکلات کے اس سراسیمگی کو بیان کرے جو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم سے از روئے حساب یہ دریافت کرنے کو کہا جائے کہ اگر نوکر کی 13 دن کی تنخواہ 30 روپے اور کھانا ہے تو 9 گھنٹے کی تنخواہ بغیر کھانے کے کیا ہوگی۔ ایسے نازک مواقع پر ہم نے سوال کو آسان کرنے کی نیت سے اکثر یہ معقول تجویز پیش کی کہ اس کو پہلے کھانا کھلا دیا جائے، لیکن اول تو وہ اس پر کسی طرح رضامند نہیں ہوتا، دوم کھانا تیار ہونے میں ابھی پورا 1.25 گھنٹہ باقی ہے، اور اس سے آپ کو اصولاً اتفاق ہوگا کہ 9 گھنٹے کی اجرت کا حساب 4-10-1 گھنٹے کے مقابلے میں پھر بھی آسان ہے۔ ہم داد کے خواہاں ہیں، نا انصاف کے طالب، کچھ تو اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن سے خستگی کی داد پانے کی توقع ہے وہ ہم سے زیادہ خستہ تیگ ستم نکلیں، اور کچھ اس ڈر سے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔ مقصد سر دست ان خانساموں کا تعارف کرانا ہے جن کی دامے در میں خدمت کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے لہجے میں کہیں تلخی کی جھلک آئے تو اسے تلخی قام و دہن پر محمول کرتے ہوئے خانساموں کو معاف فرمائیں۔
خانسامہ سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبدالودود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناقص کا بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے ابے تبے کر کے باتیں کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفا میں انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا ہے۔ جوہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کے کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا بھی لینے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ایک شرط انہوں نے یہ بھی لگائی کہ اگر آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں پہاڑ پر جائیں گے تو پہلے عوضی مالک پیش کرنا پڑے گا۔ کافی رد و قد کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہا ہے جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا کہ اصولاً ہمیں محنتی آدمی پسند ہے۔ خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہے۔ کہنے لگے صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ گھر کی مالک ہیں اور میں نوکر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایشٹری صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دلاؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا پھر کیا کرو گے؟ یہ تو آپ بتائیے، کام آپ کو لینا ہے، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا ضرورت طے ہو گئی تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی سودا سلف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، اس لیے کچھ دن تمہیں سودا بھی لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمائے جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ پھر بھی کہنے لگے 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر سودا بھی مجھے کو لانا پڑا تو 40 روپے ہوگی۔ ان کے بعد ایک ڈھنگ کا خانسامہ آیا مگر بے حد دماغدار معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اس کا پانی اتارنے کی غرض سے پوچھا، مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں حضور۔ حضور کا کس علاقے سے تعلق تھا؟ ہم نے صحیح بتا دیا۔ جوم ہی تو گئے، کہنے لگے میں بھی 1 سال ادھر کاٹ چکا ہوں، وہاں کے باجرے کی کھچڑی کی تو دور دور دھوم ہے۔ مزید جراح کی ہم میں تاب نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے ہاں ملازم رکھ لیا۔ دوسرے دن پیڈنگ بناتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس لیے بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا، مجبوراً کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا۔ ان کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا کہ میں چپاتیاں بیٹھ کر بناؤں گا مگر برادے کی انگیٹھی پر، چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی۔ تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوانا پڑا، چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور 5واں خانسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ اس ظالم کا نام یاد نہیں آ رہا، البتہ صورت اور خد و خال اب تک یاد ہے۔ ابتدائی ملازمت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا، بلکہ پابندی سے ملاغری ہوٹل میں اکڑوں بیٹھ کر 2 پیسے کی چٹپٹی دال اور 1 آنے کی تنوری روٹی کھاتا ہے۔ آخر ایک دن ہم سے نہ رہا گیا اور ہم نے ذرا سختی سے ٹوکا کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ تنک کر بولا، صاحب ہاتھ بیچا ہے، زبان نہیں بیچی۔ اس نے نہایت مختصراً مگر غیر مبہم الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ اگر اسے اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے پر مجبور کیا گیا تو وہ فوراً استعفیٰ دے دے گا۔ اس کے رویے سے ہمیں بھی شبہ ہونے لگا کہ وہ واقعی خراب کھانا پکاتا ہے۔ نیز ہم اس منطقی نتیجے پر پہنچے کہ دوزخ میں گناہ گار عورتوں کو ان کے اپنے پکائے ہوئے سالن زبردستی کھلائے جائیں گے۔ اسی طرح
ریڈیو والوں کو فرشتے آتشیں گرز مار مار کر بار بار انہیں کے نشر کیے ہوئے پروگراموں کے ریکارڈ سنائیں گے۔ ہم کھانے کے شوقین ہیں، خوشامد کے بھوکے نہیں، گو کہ اس سے انکار نہیں کہ اپنی تعریف سن کر ہمیں بھی اپنا بنیان تنگ معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ توقع نہیں کی کہ باورچی کھانا پکانے کے بجائے ہمارے گن گاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ 24 گھنٹے اپنے مرحوم اور سابق آقاؤں کا کلمہ پڑھتا رہے، جبکہ اس توصیف کا اصل مقصد ہمیں جلانا اور ان خوبیوں کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہیں۔ اکثر اوقات بے تحاشا جی چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی مرحوم ہوتے تاکہ ہمارا ذکر بھی اتنے ہی پیار سے ہوتا۔ بعض نہایت قابل خانساماؤں کو محض اس دور اندیشی کی بنا پر علیحدہ کرنا پڑا کہ آئندہ وہ کسی اور کا نمک کھا کر ہمارے حق میں پروپیگنڈا کرتے رہے۔ جو شخص بھی آتا ہے یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے سابق آقا نے اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا۔ یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ اصولی طور پر ہم خود بھی ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ریزگاری ضرور گن لیتے ہیں۔ ایک خانسامہ نے ہمیں مطلع کیا کہ اس کا پچھلا صاحب اس قدر شریف آدمی تھا کہ ٹھیک سے گالی تک نہیں دے سکتا تھا۔ ہم نے جل کر کہا، پھر تم نے نوکری کیوں چھوڑی؟ تڑپ کر بولے، کون کہتا ہے کہ خدا بخش نے نوکری چھوڑی؟ قصہ دراصل یہ ہے کہ میری 5 مہینے کی تنخواہ چڑھ گئی تھی، اور اب آپ سے کیا پردہ، سچ تو یہ ہے کہ ان کے گھر کا خرچ میں ہی ردی اخبار اور بیئر کی خالی بوتلیں بیچ کر چلا رہا تھا۔ انہوں نے کبھی حساب نہیں مانگا۔ پھر انہوں نے ایک دن میری صورت دیکھ کر کہا، خدا بخش تم بہت تھک گئے ہو، 2 دن کی چھٹی کرو اور اپنی صحت بناؤ۔ 2 دن بعد جب میں صحت بنا کر لوٹا تو گھر خالی پایا۔ پڑوسی نے بتایا کہ تمہارا صاحب تو پرسوں ہی سارا سامان باندھ کر کہیں اور چلا گیا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد اس نمک حلال نے ہم سے پیشگی تنخواہ مانگی تاکہ اپنے سابق آقا کے مکان کا کرایہ ادا کر سکے۔ گزشتہ سال ہمارے حال پر رحم کھا کر ایک کرم فرما نے ایک تجربہ کار خانسامہ بھیجا جو ہر علاقے کے کھانے پکانا جانتا تھا۔ ہم نے کہا، بھائی اور تو سب ٹھیک ہے، مگر تم 7 مہینے میں 10 ملازمتیں چھوڑ چکے ہو، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے، صاحب آج کل وفادار مالک کہاں ملتا ہے۔ اس ستم ایجاد کی بدولت بری صغیر کے ہر خطے بلکہ ہر تحصیل کے کھانے کی خوبیاں اس ہیج دامہ پمبا دہاں کے دسترخوان پر سمٹ کر آ گئیں۔ مثلا دوپہر کے کھانے پر دیکھا کہ شوربے میں مسلم کیری ہچکو لے رہی ہے اور سالن اس قدر ترش ہے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور اگر بند ہوں تو فٹ سے کھل جائیں۔ پوچھا تو انہوں نے آگہی بخشی کہ دکن میں روسا کھٹا سالن کھاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہی رہ گئے کہ اللہ جانے بقیہ لوگ کیا کھاتے ہوں گے۔ اسی دن شام کو ہم نے گھبرا کر پوچھا کہ دال میں پرانے جوتوں کی بو کیوں آ رہی ہے؟ جواب میں انہوں نے ایک دھواں دار تقریر کی جس کا لبِ لباب یہ تھا کہ مارواڑی سیٹوں کے پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا راز ہینگ میں مضمر ہے۔ اور دوسرے دن جب ہم نے دریافت کیا کہ بندہ خدا یہ چپاتی ہے یا دسترخوان، تو ہنس کر بولے کہ وطن معلوف میں روٹی کے حدود اربع یہی ہوتے ہیں۔ آخر کئی فاقوں کے بعد ایک دن ہم نے یہ نظر حوصلہ افزائی کہا، آج تم نے چاولوں کا اچار بہت اچھا بنایا ہے۔ دہکتے ہوئے توے سے بیڑی سلگاتے ہوئے بولے، بندہ پروری ہے، کاٹھیا واڑی پلاؤ میں قورمے کے مسالے پڑتے ہیں خوب، مگر یہ قورمے کا مزہ تو نہیں، وہاں قورمے میں اچار کا مسالہ ڈالتے ہیں۔ پھر ایک دن شام کے کھانے پر مرزا نے ناک سکیڑ کر کہا، میاں کیا خیر میں کھٹملوں کا بگار دیا ہے؟ سفید دیوار پر کوئلے سے سودے کا حساب لکھتے ہوئے حقارت سے بولے، آپ کو معلوم نہیں شاہان اودھ لگی ہوئی فیرنی کھاتے ہیں، مگر تم نے دیکھا کہ انجام ہوا اودھ کی سلطنت کا۔ مختصر یہ کہ 1.5 مہینے تک وہ صبح و شام ہمارے ناپخت ذوق و ذائقہ کو سنوارتا اور مشروبات و معقولات سے وسیع المشربی کا درس دیتا رہا۔ آخر میں مرزا کو شبہ ہو چلا تھا کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے جو سالن کے ذریعے صوبائی غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کھانا بے حد مرغوب ہے جو چھڑائی نہیں چھوٹتا تو تازہ واردان بساط خانسامہ اس مشکل کو فوراً آسان کر دیں گے۔
اشیاء خوردنی اور انسانی معدے کے ساتھ پھر بھرپور تجربے کرنے کی جو آزادی باورچیوں کو حاصل ہے وہ نت نئی کیمیاوی اجازات کی ضامن ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھنڈی بہت پسند ہے، لیکن 10 گھنٹے قبل یہ منکشف ہوا کہ اس نبات تازہ کو ایک خاص درجہ حرارت پر پانی کی مقررہ مقدار میں، جس کا علم صرف ہمارے خانسامہ کو ہے، میٹھی آنچ پر پکایا جائے تو اس مرکب سے دفتروں میں لفافے اور بدلگام افسروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے ہیں۔ انہی حضرات نے گزشتہ جمعرات کو سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ہم نے بچی کو بھیجا کہ اس سے کہو کہ مہمان بیٹھے ہیں۔ اس وقت سل کھوٹنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہلا بھیجا کہ ہم انہی مہمانوں کی توجہ کے لیے سل پر کبابوں کا قیمہ پیس رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے کباب منہ میں رکھا تو محسوس ہوا گویا چٹپٹا ریگ مال کھا رہے ہیں، اور ہمیں رہ رہ کر میر صاحب پر رشک آنے لگا۔ وہ مصنوعی بتیسی لگائے بے خبر بیٹھے کھا رہے تھے اور ہماری طرح کرکرا محسوس کر کے لال پیلے نہیں ہوئے۔ صبح تک سب کو پیچش ہو گئی، صرف ہمیں نہیں ہوئی، اور ہمیں اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم پہلے ہی اس میں مبتلا تھے۔ یہ بات نہیں کہ خدا نخواستہ ہم بیماری اور موت سے ڈرتے ہیں، ہم تو پرانی چال کے آدمی ہیں، اس لیے نئی زندگی سے زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ موت برحق ہے اور ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ بلانے کے لیے ہم اپنی نیک کمائی میں سے 50-60 روپے ماہوار خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں کسی مرض ناشناس حکیم کے ہاتھوں مرنے پر بھی چندہ اعتراض نہ ہوگا، لیکن ہم کسی صورت خانسامہ کو بلا قصات روح قبض کرنے کا اختیار نہیں دینا چاہتے کہ یہ صرف حکیم ڈاکٹروں کا حق ہے۔ بیماری کا ذکر چل نکلا تو اس قوی ہیکل خانسامہ کا قصہ بھی سن لیجئے، جس کو ہم سب آگا کہا کرتے تھے۔ آگا اس لیے کہا کرتے تھے کہ وہ سچ مچ آگا تھے۔ ان کا خیال آتے ہی معدے میں مہتابیاں سی جل اٹھتی ہیں۔ تادم ودا ان کے کھانا پکانے اور کھلانے کا انداز وہی رہا جو ملازمت سے پہلے ہینگ بیچنے کا ہوتا تھا، یعنی ڈرا دھمکا کر اس کی خوبیاں منوا لیتے تھے۔ بالعموم صبح ناشتے کے بعد سو کر اٹھتے تھے۔ کچھ دن ہم نے صبح تڑکے جگانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے نیند کی آڑ میں ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے بھی ان کی اصلاح کا خیال ترک کر دیا۔ اس قطع نظر وہ کافی تابعدار تھے۔ تابعدار سے ہماری مراد یہ ہے کہ کبھی وہ پوچھتے کہ چائے لاؤں، اور ہم تکلفہ کہتے کہ جی چاہے تو لے آؤ ورنہ نہیں، تو کبھی واقعی لے آتے اور کبھی نہیں بھی لاتے تھے۔ جس دن سے انہوں نے باورچی خانہ سنبھالا، گھر میں حکیم ڈاکٹروں کی ریل پیل ہونے لگی۔ یوں بھی ان کا پکایا ہوا کھانا دیکھ کر سر اپنا پیٹنے کو جی چاہتا تھا۔ اپنا اس لیے کہ حالانکہ ہم سب ہی ان کے کھانوں سے عاجز تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو کیوں کر پرامن طریق سے رخصت کیا جائے۔ ان کو نوکر رکھنا اور ایسا ہی ثابت ہوا جیسے کہ شیر ببر پر سوار ہو تو جائے لیکن اترنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ ایک دن ہم اسی ادھیڑ پن میں لیٹے ہوئے گرم پانی کی بوتل سے پیٹ سینک رہے تھے اور دوا پی پی کر ان کو کوس رہے تھے کہ سر جھکائے آئے اور خلاف معمول ہاتھ جوڑ کر بولے، خو صاحب تم روز روز بیمار ہوتے ہو، اس سے ہمارا قبیلہ میں بڑا رسوائی خو خانہ خراب ہوتے آئے۔ صاحب تم بار بار بیمار ہوتے ہو، اس سے ہمارے قبیلے میں ہماری رسوائی ہوتی ہے اور ہمارا کھانا خراب ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سنا معاف کرایا اور بغیر تنخواہ لیے چل دیے۔ ایسی ایک اور دعوت کا ذکر ہے جس میں چند احباب اور افسران بلا دست مدعو تھے۔ نئے خانسامہ نے جو قورمہ پکائے اس میں شوربے کا یہ عالم تھا کہ ناک پکڑ کے گوتے لگائیں تو شاید کوئی بوٹی ہاتھ آ جائے۔ اکا دکا کہیں نظر آ بھی جاتی تو کچھ اس طرح کے صاف چھپتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں، اور بسا غنیمت تھا کیونکہ مہمان کے منہ میں پہنچنے کے بعد غالب کے الفاظ میں ایک کیفیت تھی کہ کھینچتا ہے جس قدر اتنی ہی کھینچتی جائے ہے۔ دوران ضیافت احباب نے بکمال سنجیدگی مشورہ دیا کہ ریفریجریٹر خرید لو، روز روز کی جھکجھک سے نجات مل جائے گی، بس ایک دن لذیذ کھانا پکوا لو اور ہفتے بھر ٹھاٹ سے کھاؤ اور کھلاؤ۔ قسطوں پر ریفریجریٹر خریدا،
قسطوں پر ریفریجریٹر خریدنے کے بعد ہمیں واقعی بڑا فرق محسوس ہوا، اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے جو بدمزہ کھانا صرف ایک ہی وقت کھاتے تھے اب اسے ہفتے بھر کھانا پڑتا ہے۔ ہم نے اس عذاب مسلسل کی شکایت کی تو وہی احباب تلقین فرمانے لگے کہ جب خرچ کیا ہے صبر بھی کر، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ کل پھر مرزا سے اپنی گوناگوں مشکلات کا ذکر کیا تو کہنے لگے یہ الجھنیں آپ نے اپنے چٹور پن سے خواہ مخواہ پیدا کر رکھی ہے، ورنہ سادہ غذا اور اعلیٰ خیالات سے یہ مسئلہ کبھی کا خود بخود حل ہو گیا ہوتا۔ یہ عین قدرت ہے اور یہی آزاد تہذیب کی اساس بھی۔ آپ نے مولوی اسماعیل مرٹھی کا وہ پاکیزہ شعر نہیں پڑھا، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے ہے بہتر۔ عرض کیا مجھے کسی کے آزاد رہنے پر خواہ شاعر ہی کیوں نہ ہو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس شعر پر مجھے عرصے سے یہ اعتراض ہے کہ اس میں آزادی سے زیادہ خوش روٹی کی تعریف کی گئی ہے۔ ممکن ہے عمدہ غذا اعلیٰ تہذیب کو جنم نہ دے سکے، لیکن اعلیٰ تہذیب کبھی خراب غذا برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمائے برداشت کی ایک ہی رہی، خراب کھانا کھا کر بدمزہ نہ ہونا یہی شرافت کی دلیل ہے۔ گزارش کی مردانگی تو یہ کہ آدمی عرصہ تک عمدہ غذا کھائے اور شرافت کے جامے سے باہر نہ ہو۔ مشتعل ہو گئے بجا، لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے کھانے کا ذکر کرتا رہے۔ برا نہ مانیے گا، آپ کے بعض مضامین کسی بگڑے ہوئے شاہی رقابدار کی خاندانی بیاض معلوم ہوتے ہیں، جبھی تو کم پڑھی لکھی عورتیں بڑے شوق سے پڑھتی ہیں۔ ہم نے ٹوکا، آپ بھول رہے ہیں کہ فرانس میں کھانا کھانے اور پکانے کا شمار فنون لطیفہ میں ہوتا ہے۔ وہ بگڑ گئے، مگر آپ نے تو اسے جنون لطیفہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی بے قصور قوم کی اصلاح کے در پہ ہیں تو کوئی کام کی بات کیجیے اور ترقی کی راہیں سمجھائیے۔ مزہ لینے کی خاطر چھیڑا، ایک دفعہ قوم کو اچھا پہننے اور کھانے کا چسکا لگ گیا تو ترقی کی راہیں خود بخود سوج جائیں گی۔ گاندھی جی کا قول ہے کہ جس دیش میں لاکھوں آدمیوں کو دو دو وقت کا کھانا نصیب نہ ہوتا ہو، وہاں بھگوان کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان داتا کے سوا کسی اور روپ میں سامنے آ سکے۔ بھوکے کے لیے بھوجن ہی بھگوان کا اوتار ہے۔ اور قطع کلامی کی معافی مانگے بغیر بولے، مگر وہ تو بکری کا دودھ اور کھجور کھاتے تھے اور آپ فن غذا شناسی کو فلسفہ خدا شناسی سمجھ بیٹھے ہیں۔ خود آپ کے محبوب یونانی فلسفی جو بھرپور زندگی کا قائل تھے، دماغ سے محسوس کرتے اور دل سے سوچتے تھے، مگر آپ تو معدے سے سوچتے ہیں، اور دیکھا جائے تو آپ آج بھی وہی مشورہ دے رہے ہیں جو ملکہ میری انتونیت مگر آپ تو معدے سے سوچتے ہیں اور دیکھا جائے تو آپ آج بھی وہی مشورہ دے رہے ہیں جو ملکہ میری انتونیت نے دیا تھا۔ ایک درباری نے جب اس کے گوش گزار کیا کہ روٹی نہ ملنے کے سبب ہزاروں انسان پیرس کی گلیوں میں دم توڑ رہے ہیں، تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ احمق کیک کیوں نہیں کھاتے؟ یہ مضمون مشتاق احمد یوسفی کی کتاب چراغ تلے سے لیا گیا ہے، اور چراغ تلے غالباً ان کا پہلا طنز و مزاح کا مجموعہ ہے، اور یہ 1970 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا یہ انشائیہ جو آپ سماعت فرما رہی تھی، جنون لطیفہ، جس میں خانساماؤں یعنی باورچیوں کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس میں انہوں نے اپنے فن کے جوہر بکھیرتے ہوئے بہت سارے چھوٹے بڑے مضامین کو اجاگر کیا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خود کو مرنے پر آمادہ کرنے سے مشکل ہوتا ہے دوسروں کو مرنے کے لیے آمادہ کرنا۔ یعنی یہاں پہ یہ فرق بتایا گیا ہے، ایک سپاہی اور جرنیل میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مطالعہ کیجیے۔ ڈاؤٹ ٹو لسنر، اب سنیے اور جانیے۔